تو میرے محترم سامعین کرام، میں تربیت اولاد کی بات کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین جس اولاد سے بڑی بڑی توقعات لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے، ان کے دل کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات والدین تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں، اے کاش تو نے جنم ہی نہ لیا ہوتا۔ کبھی تو وہ ایسے دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ بد دعا کر بیٹھتے ہیں، اللہ تمہیں اٹھا لے، تم پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو۔ لیکن بد دعا کرنے سے پہلے کبھی والدین نے یہ سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ اولاد کا بگاڑ کہیں ہماری غلط تربیت کا نتیجہ تو نہیں۔ اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو تمہیں یہ روز بد دیکھنا نہ پڑتا، تو تم ان کا لاڈ پیار نخرے دیکھتے رہے، تم بس یہی سمجھتے رہے کہ ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو ان کے کھیلنے کودنے کا وقت ہے، تم ان کو گالیوں پر شاباش دیتے رہے، تم تو مہمانوں کے سامنے ان سے ڈانس کرواتے رہے۔ یہ ماں جو آج اپنی بگڑی ہوئی اولاد سے پریشان ہے، اس وقت کتنے فخر سے سینہ پھیلا کر کہتی تھی، دیکھو کیسا میرا بیٹا ہے، کہ کیسی اچھی ڈانس کر لیتا ہے، کیسے اچھے یہ گانے گا سکتا ہے۔ جب بچپن میں بچے کی تربیت ہی نہیں کی تو جوانی میں اس کی شرارتوں اور شوخیوں کے شکایتیں کرنا بے معنی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا کہ اولاد ماں باپ کے پاس ایک امانت کی مانند ہے، جس کا دل ایک نفیس موتی کی مانند ہے۔ وہ موم کی طرح نقش پذیر اور ہر قسم کے نقوش سے خالی ہے۔ اس کی مثال پاک زمین جیسی ہے، اس میں جو کچھ بوئے گا وہی اگے گا۔ تو حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جو ماں باپ کی شفقت سے اور ان کی توجہ سے، ان کی تربیت سے محروم رہتا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر جب جرائم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو اس کے والدین بھی اس صورت میں اس کے جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جب انہوں نے بچپن میں اسے اسلامی اخلاق نہ سکھائے ہوں، اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہ دی ہو، تو پھر یہ بچہ ایسے ہی کرے گا۔ آج اگر ایک چھوٹے بچے سے ایک شیشے کا گلاس گر جائے اور ٹوٹ جائے تو والدین کتنا اس پر سختی کرتے ہیں، کیسے اسے ڈانٹتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، تو اس پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اگر دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہم اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ جس بچے کا جوانی میں، جس بچے کا دین کا نقصان ہو رہا ہے، وہ جوان ہو گیا ہے، 10-15 سال کی عمر ہے، اسے نماز نہیں آتی، اسے کلمے نہیں آتے، وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا، اس نے سیکھا نہیں ہے، والدین نے کبھی اسے سکھایا بھی نہیں ہے، تو اس میں والدین کا بھی ایک قصور ہے کہ بچوں کی تربیت میں بہت کمی کر رہے ہیں، بچوں کو صحیح تربیت نہیں دے رہے۔ اس پر والدین کو ذرا سوچنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بچپن میں ہم یہ واقعہ سنتے تھے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ سنا کرتے تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں نماز کی عادت ڈالنے کے لیے کہا، بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملے گی۔ پھر وہ یوں کرتی کہ شکر کی پڑیا چھپا کر ان کے مصلے کے نیچے رکھ دیتی۔ یہ نماز سے فارغ ہو کر مصلے کو اٹھاتے تو اس کے نیچے سے شکر کی پڑیا ملتی۔ ایک دن ان کی والدہ کو اتفاق سے سفر پیش آ گیا۔ اب وہ فکر دامن گیر ہوئیں کہ آج بچے کی شکر کی پڑیا نہ ملی تو اس کا اعتماد اٹھ جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ہی میری بات کی لاج رکھ لینا۔ سفر سے واپس تشریف لائیں تو بیٹے سے پوچھا کہ شکر کی پڑیا ملی تھی؟ بیٹے نے جواب دیا، اماں جی شکر کی پڑیا ملی تھی، مگر اس کا ذائقہ تو کچھ اور ہی تھا، ایسی شکر تو میں نے کبھی چکھی ہی نہیں تھی۔ اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مائیں بچوں کی تربیت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی تھیں۔ آپ نے دیکھا جن لوگوں نے اولاد کی صحیح تربیت کی، ان کی اولاد علم و عمل کے اعتبار سے، عظمت و رفعت کے اعتبار سے، سیرت و کردار کے اعتبار سے ایسی بلندیوں تک پہنچ گئی کہ آج دنیا ان کو رشک کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے اولاد کی تربیت کی، حقیقت میں ان کی اولاد کا حق تھا۔
بہت سے والدین ایسے ہیں جن کو یہ تو معلوم ہے کہ والدین کے اولاد پر کچھ حقوق ہیں، اس میں کچھ شک بھی نہیں کہ واقعی ہی والدین کے اولاد پر بے شمار احسانات بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں۔ ماں بچے کو حالت حمل میں اٹھاتی پھرتی رہتی ہے، پھر اس نے بچے کو اس حالت میں جنا کہ موت زندگی میں بہت کم فیصلہ رہ گیا تھا۔ مدت رضاعت میں وہ ممتا کی ماری تکلیف اٹھا کر اسے پالتی پوستی رہی۔ بچہ کے پیشاب سے بستر گیلا ہو جاتا تو وہاں وہ خود سو جاتی اور اسے خشک کپڑے پر لٹاتی تھی۔ بچہ رات کو روتا تو والدین کی نیند حرام ہو جاتی تھی۔ بچہ بیمار ہو جاتا تو اس کی تکلیف والدین محسوس کرتے تھے۔ والدین اپنے بچے کی ہر ضد اور خواہش پوری کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جب والدین کی محبتیں، شفقتیں اور احسانات بے شمار ہیں تو ان کے حقوق اولاد تب ادا کرے گی جب وہ پہلے خود اولاد کے حقوق ادا کریں گے، اور انہوں نے بچوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہ کی تو بڑے ہو کر بچے بھی ان کی کیا پرواہ کریں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں اور ان کو اچھی تعلیم دیں۔